میں نے اکثر غریب بچوں کو اور محنتی بچوں کو ادھر نکلتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھو عشق کرو اپنے مقصد کے ساتھ. پھر بتا رہا ہوں جس مقصد کے لیے آئے ہو لو اٹ. اگر تم نے اسے عشق شروع کیا نا, خدا کی قسم تمہیں کسی اور چیز میں دل نہیں لگے گا. تمہیں پٹے پرانے کپڑوں میں تم آؤ. آپ میں سے جتنا فقیر بندہ ہوگا, جتنا عاجز بندہ ہوگا, جتنا جن کے پاس وسائل ہوں گے, اسی پر یقین اور اسی پر اللہ کی رضا راضی ہوگا, وہ بچہ آگے بڑھے گا. اور وہ فریکشن اس کو نہیں ملے گی. فریکشن کہتے ہیں جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہے. آپ آگے ایک بہت بڑا کردار بننا چاہتے ہیں, لیکن آپ کلاس روم میں اپنے دوست کے اچھے موبائل میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ ایک سائنٹسٹ, ایک ایسٹروناٹ اور ایک بہترین لیڈر بن سکتے ہیں, ایک پولیٹیشین بن سکتے ہیں, لیکن آپ کلاس روم میں تیسری قطار میں بیٹھے ہوئے گلزمین جان کے کاٹن کے سوٹ میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی میں پڑے ہوئے ہیں, اس کے پہنے ہوئے چمڑے کے جوتوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور اپنے رگڑے ہوئے پٹے ہوئے پرانے جوتوں کے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. تو یاد رکھو آپ کی مثال اس ٹرالی جیسی ہے جو 50 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے سپیڈ لیتی ہے اور کیچڑ میں پنسی ہوئی. تو آزاد کرو خود کو ان ٹینشنوں سے. اگر یہ ٹینشنیں ہوگی, اور یہ زیادہ تر سکول لائف میں ہم ان تجربات سے گزرتے ہیں کیونکہ ہماری عمریں کم ہوتی ہیں, کالج اور یونیورسٹی لائف میں ان چیزوں سے گزرتے ہیں. جو بچہ اس انفیریورٹی اور سپریورٹی بھی ایک تباہی ہے. یاد رکھو, ایک تو بیچارہ بینچ میں بیٹھا ہوا بچہ جو ہے, یہ بینچ پر یہ 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو انفیریورٹی میں ہے, احساس کمتری میں ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے یار, وہ پیچھے بینچ میں بیٹھا ہوا ہے. ایک اس میں سپریورٹی میں ہے. یہ سپریورٹی بھی تباہی ہے. سپریورٹی میں اس طرح ہے کہ بھئی ماں جوڑم خواہ چولے ماں سر موبائلم خرے ماں کور کے گاڑے مشتا, ہاں جی وہ بہتر ہے ٹول نخیم دی خواب خیالے کی. آپ نوٹ کریں کہ وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے, وہ سخجان نہیں بنتا, وہ آسانیوں کی طرف چلا جاتا ہے, اور وہ ایکسپیرینس گین نہیں کرتا. میں نے یہاں پر زیادہ تر غریب بچوں کی سکسیس سٹوری زیادہ دیکھی ہے. کیپ ان مائنڈ کہ میں نے غریب بچوں کی سکسیس سٹوری زیادہ دیکھی ہے, کیونکہ غریب جو ہے زیر آتش رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ وہ مصائب اور مصیبتوں سے نکلا ہوا ہوتا ہے. اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ سخت دھوپ کیا ہے, گرمی کیا ہے, سردی کیا ہے. ان کو کم چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے, اس کو پراپر یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو سپریورٹی کا شکار ہوتا ہے وہ آرام سے سکون کی زندگی میں بیٹھا رہتا ہے. اور یاد رکھیں کہ گریٹ تھنگز نیور کم آؤٹ آف اے کمفرٹ زون. جو کمفرٹ زون ہے وہاں سے کبھی بھی تخلیق نہیں نکلتی, کئی نئی چیز کبھی آسانیوں سے نہیں نکل کر آتی. اس کے لیے یو ہیو ٹو گو تھرو آئرن اینڈ بلڈ. اگر میں کہوں کہ کنگن بنی نہیں سکتی جب تک وہ بٹی سے نہ گزرے, تو ایگزیکٹلی یہ ایک چیز ہے. تو سپریورٹی میں ہونا اور انفیریورٹی میں ہونا, یہ دونوں چیزیں اس طرح ہے کہ یہ آپ کو ڈسٹرکشن کی طرف لے کر جائے گی, اور یہ آپ کے دماغ کا اور آپ کی کوگنیٹو ایبلٹیز کو اور آپ کی انالیٹیکل ایبلٹیز کو, جس سے تم چیزوں کو انالائز کرتے ہو, سمجھتے ہو, اور کوگنیٹو ایبلٹیز کا جس کے ذریعے تم ایک بڑے آئیڈیاز کی طرف جاتے ہو, اور تمہارے اندر جو صلاحیت ہے ان دونوں سے تم کو روکتی ہے. تو نیور ایور گو ٹو دی انفیریورٹی اینڈ نیور ایور گو ان ٹو دی سپریورٹی. لیو ود ان دی سپریورٹی اینڈ انفیریورٹی. جو تمہارے پاس ہے اس پر استقامت اختیار کرو, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو.